السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے افتخار بھائی آپ کا؟ الحمد للہ، آپ سنائیں فرید صاحب، مزاج ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ آئی ایم ویری گڈ۔ آج بہت ہی اسپیشل گیسٹ نے ہمیں جوائن کیا بالکل ایسے ہی سیال کوٹ سے۔ ہی ہیز ٹریولڈ آل دا وے فرام سیال کوٹ اور جزاک اڑتی ہوئی گاڑی میں پہنچے ہیں۔ میرا خیال ہے 1.5 آور میں آپ پہنچے ہیں۔ جی تقریباً سو وی ہیو نان ادر دین محمد بن طارق بھائی، عبداللہ طارق، سوری دیکھیں کنفیوز ہو گیا، رائٹ؟ اوکے، سو عبداللہ طارق بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ عبداللہ طارق بھائی از اے گریجویٹ فرام جامعہ سلفیہ۔ جو ٹاپک ہے وہ کافی انٹرسٹنگ بھی ہے اور کافی کمپلیکیٹڈ بھی ہے اور کمپلیکس بھی ہے، کیونکہ ایز اے چائلڈ آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پرائڈ ہونا کس کو کہتے ہیں، ایروگنس کس کو کہتے ہیں، اور بینگ ہمبل کس کو کہتے ہیں۔ تو اکثر آپ پرسیپشن دیکھتے ہیں کہ یار یہ جو V8 والے ہیں نا، ان میں بہت زیادہ تکبر ہے، اور یہی خیال ہوتا ہے کہ اس نے حرام سے ہی کمایا ہے۔ ٹھیک۔ گاڑی جس کی اچھی ہے، ہمارا یہ ذہن بن چکا ہے یا تو اس نے کہ بینک سے لی ہے یا اس کا پیسہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، حرام ہے۔ اور جو اگر کسی کوئی صاحب استطاعت ہے تو ہمارا اس میں بھی نظریہ یہی جاتا ہے کہ یہ ایروگنٹ بھی ہوگا اور اس میں جو اس کا ذریعہ معاش ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر سیکنڈلی اب جو بچے جب کچھ احادیث کو سنتے ہیں تو پھر یہ اس طرح بڑے ہوتے ہیں کہ یار ہم نے بہت ہمبلی چلنا ہے، اپنا سر نیچے جھکا کے چڑھنا ہے، کندھے اندر ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، سیدھا ڈگنیٹی کے ساتھ واک نہیں کر سکتے۔ تو بڑا کمپلیکیٹڈ ٹاپک ہے، لیکن اس کو ڈسکس کرنے کے لیے نا میں نے اس کو سیگمنٹس میں بریک کر دیا۔ تو جو پہلا ہم سیگمنٹ ڈسکس کریں گے وہ ہیوملٹی ان نالج اینڈ ایروگنس ان نالج ڈسکس کریں گے، رائٹ؟ کیونکہ جس طرح ایک احادیث میں بھی آتا ہے کہ سب سے پہلے جو جہنم میں جائیں گے وہ علماء جائیں گے، جنہوں نے انٹینشن جن کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں ہوگی، بلکہ یہ کہ لوگ مجھے عالم کہیں، اور اسی طرح وہ لوگ جو شہید ہو گئے ہیں۔ بالکل۔ سو محمد بن طارق بھائی نہیں ہیں آپ، عبداللہ طارق بھائی، آپ کیونکہ 8 ایئرس پڑھتے رہے ہیں اور آپ نے دونوں اسکول اور یونیورسٹیز میں بھی پڑھا ہوا ہے، تو آپ نے پروفیسرس کو بھی دیکھا ہے اور یہاں پہ اسکالرس کو بھی دیکھا ہے۔ اگر صرف ہم ویسٹرن اکیڈیمیا کی بات کریں، یونیورسٹی کے پروفیسرس کی بات کریں، تو میں نے اکثر دیکھا ہے کہ بچے انہیں چیلنج نہیں کر سکتے یا کوئی کویشچن نہیں پوچھ سکتے، یا جب وہ ٹاک شوز پر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو PhD کی ہوئی ہے مانچسٹر یونیورسٹی سے یا نیو یارک کی کسی یونیورسٹی سے کی ہوئی ہے، تو آپ ہمارے نالج کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، چیلنج نہیں کر سکتے، اور یہ ایک بہت کامن آرگومنٹ ہوتا ہے۔ آپ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس کو؟ آرگومنٹ نہیں ہے، یہ ایک آرگیومنٹ دیتے ہیں، اور ایک ریلیجس کلیرجی بھی آرگیومنٹ دیتی ہے کہ جب ان کے ساتھ کوئی کوشچن آنسر ہو رہا ہوتا ہے دیٹ آئی ہیو اسپینڈ 8 ایئرس، یا میں نے یہ والی ڈگری کی ہوئی ہے، یا آئی ایم سم ون ہو از ویل ورسڈ ان عربک، ٹھیک، تو آپ کو تو عربی کا الف بے نہیں آتا، اور وہ اسی ٹائم اس بندے کو سنپ کرتے ہیں۔ سو واٹس یور ٹیک آن دس؟ آپ اس کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اس پورے براڈ ٹاپک کو؟ جزاک اللہ خیر فرید بھائی، بارک اللہ فیکم۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ہمارا موضوع ہے تواضع یا انکساری، جی، پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ ہے کیا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ باقی جو آپ نے کچھ مثالیں ذکر کی، کچھ آپ نے ویسٹرن اکیڈیمیا کی مثال ذکر کی، کچھ آپ نے علماء کے طبقے کی مثال ذکر کی، تو یہ جو رویے ہوتے ہیں یہ صرف اثرات ہوتے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، باہر مظاہر ہوتے ہیں۔ اصل میں تواضع یا عاجزی یہ دل کے اندر ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اصل میں یہ دل کا فعل ہے، دل کے اندر موجود چیز ہے۔ تو یعنی کہ یہ انسان سے مطلوب بھی ہے کہ انسان سے اللہ رب العزت کا بھی یہ تقاضا ہے کہ وہ اس کے دل کے اندر اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھنا یا دوسروں کو اپنے آپ سے حقیر سمجھنا، یہ ایک ہی بات ہے۔ یعنی کہ اگر ایک انسان اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا ہوں، تو وہ لازماً دوسروں کی بنسبت اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، تو وہ دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھ رہا ہے۔ تو جب دل کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کے کچھ اثرات ظاہر ہوتے ہیں، انسان کے رویے میں، انسان کے لباس میں، انسان کے چلنے میں، رہن سہن میں۔ مثلاً اللہ رب العزت نے اپنے مومن بندوں کی جو صفت ذکر کی ہے کہ وَعِبَادُ الرَّحْمَٰنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو کہ زمین پہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب چلنا جو ہے، چلنا اصل میں وہ دل کے اندر موجود اس جذبے کا اظہار ہے کہ ایک بندہ ایسے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، تو یہ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ موجود ہے ایک کہ میں
کوئی چیز ہوں. اور اگر ایک بندہ جو ہے وہ عاجزی کی چال چل رہا ہے تو یہ اس بات کا اظہار ہے کہ یہ واقعی اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے, یعنی کہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ میں رب ہوں یا میں کوئی چیز ہوں. اچھا, اب اگر خاص اکیڈیمیا کے اندر اس کا جو آپ نے سوال کیا اسپیسیفکلی, اگر ہم یہ چلنے کو ہی رکھیں صرف اکیڈیمیا بھی نہ آئے, اچھا تو اس کی میرا خیال ہے ایکسیپشنز بھی ڈسکس کرنی چاہیے. جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں, جب آپ عمرہ کرنے چاہتے ہو تو یہ ریکمینڈیڈ ہے کہ پہلے 3 چکروں میں آپ نے ایک انرجی کے ساتھ چلنا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے, تو کہاں اس کی ایکسیپشنز آتی ہیں؟ دیکھیں انسان کا جو چال چلن ہے یا انسان کا جو پہناوا ہے, بعض صورتوں میں انسان سے یہ مطلوب ہے کہ انسان اس طرح چلے کہ اس کے چلنے سے پتہ چلے کہ یہ ایک قوی مومن ہے. مثلاً جہاد کے موقع پہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی تھے جو کہ جنگ کے موقع پہ بڑی ایک چال چل رہے تھے, یعنی کہ اکڑ کے چل رہے تھے. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ چال اللہ کو پسند نہیں مگر اس موقع پہ, مگر یہ وہ موقع ہے, اب سامنے دشمن موجود ہے اور آپ نے دشمن کے سامنے اس طرح نہیں جانا کہ دشمن کہ یار یہ تو بالکل یہ پہلے ہی یہ تھکے ہوئے لوگ ہیں, ان کے ساتھ کیا لڑائی کرنی ہے. بالکل. تو دشمن کے سامنے وہی چال جو کہ ایک دوسرے موقع پہ مذموم ہے, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے, اس موقع پہ وہ چال جو ہے وہ مطلوب ہے. اسی طرح آپ نے جو بات کی عمرے کے موقع پہ طواف کرتے ہوئے جو مسلمانوں سے یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ذرا تھوڑا سا اپنے کندھوں کو ننگا کر کے اور بھاگ کے اور اچھل کے چلو, تاکہ ان کو قریش مکہ کو یہ پتہ چل جائے کہ مسلمانوں کو مدینے کے بخار نے بالکل ختم نہیں کر دیا. اس کی وجہ تھی پیچھے, ٹھیک ہے, اور پھر اسی کی یاد جو ہے وہ آج تک کنٹینیو اس کو کیا جاتا ہے. لیکن اگر یہی چال انسان جو ہے وہ کسی اور موقع پہ چل رہا ہے اور اس کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ جو میرے ساتھ دوسرے مسلمان ہیں, میرے امپلائیز ہیں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں, یا اگر کوئی بندہ پروفیشنل ہے تو اپنے کولیگز یا دوسرے لوگ, اور اس کا مقصود یہ ہے کہ میں ان کے اوپر اپنی ایک بڑائی جو ہے اس کو ظاہر کروں, تو اس وقت یہ بالکل مذموم ہے, اللہ تعالیٰ کی نظر میں بالکل ناپسندیدہ ہے. تو افتخار بھائی, اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ جس کانٹیکس میں بیٹھے ہوئے ہو یا آپ کا جو ایکسٹرنل انوائرمنٹ ہے وہ بھی ڈٹرمن کرے گا کہ آپ نے کیسے بہیو کرنا ہے. بالکل ایسے جیسے بدترین چال گھوڑے کی چال ہے, اس کو کہا جاتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس طرح بھی آپ لوگوں نے ریفرنس دیا, اس اعتبار سے یہ جو بھی اس کے دل میں خیالات جذبات ہیں وہ آپ کے جو جیسچر ہیں, باڈی لینگویج ہے, وہ اس کو ڈپکٹ کر رہی ہے, اس کی عکاسی کر رہی ہے. تو وہی چیز اس میں ایروگنس شو ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو اس کا تعلق کوئی ویسٹرن یا ریلیجیس کے ساتھ نہیں ہے. آپ چھوٹی سی مثال دیکھتے ہیں کہ اگر درس و تدریس کا ہی معاملہ ہو نا, تو اسی میں ہم جب یہ دیکھتے ہیں کہ خصوصاً جب جلسہ چل رہا ہوتا ہے, اگر کوئی پہلا بڑا عالم دین آ گیا یا جس کی شہرت زیادہ ہے, وہ اس کی تقریر بھی بیٹھ کے سننا پسند نہیں کرتا. وہ کہتا جی میرا جب نمبر ہے مجھے وہ بتائیں, میں نے نہیں بیٹھنا. اسی طرح اگر قاری ایک اچھا ہے, وہ سینئر ہے یا اس کی آواز اچھی ہے, اس کے اندر اتنی ایروگنس ہوتی کہ وہ دوسرے کی بیٹھ کے تلاوت سننا بھی پسند نہیں کرتا. تو یہ ہر جگہ ہر فیلڈ میں لوگ ایسے اچھے اور برے خیالات جذبات رکھنے والے ایروگنس والے ہیں. لڑ پڑتے ہیں آ کر کے میرا تو یہ ٹائم ہی نہیں تھا, جبکہ یہی لوگوں کے لیے موجودہ دور کے اندر رول ماڈل ہوتے ہیں. اگر اسی طرح ہم کالجز میں یونیورسٹیز میں دیکھتے ہیں, ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے اندر اگر 5 لوگ کام کر رہے ہیں, وہ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کو چلو تخصیص مل گئی نا یونیورسٹی کی طرف سے یا کالج کی طرف سے, جو نیچے بھی ان میں ایک چیز ٹسل ایک رہتی ہے آپس میں کہ یہ سمجھنا کہ اس کو سبجیکٹ نہیں آتا, مجھے بہت آتا ہے. اس کا تعلق کسی بھی اگر آپ مغربی یا مشرقی تعلیم سے نہیں ہے, یہ آپ کے اپنے ذاتی احساسات جذبات خیالات, یہ اس کی آپ کی باڈی جیسس کے ذریعے عکاسی ہے. تو یہ اظہار کسی بھی جگہ آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا. اس میں چاہے ہم مسلمز ہوں, یہ ایک انسانی جبلت یا اس کو فطرتی معاملہ سمجھ لیں کہ ہر جگہ انسان چاہتا ہے کہ میں اس دوڑ میں آگے نکلوں اور میرا مد مقابل مجھے پیچھے رہے. اسی سوچ میں وہ جب سوچ آتی ہے تو انسان اسی چیز میں دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے, اور یہیں سے پھر سپیریورٹی کمپلیکس کا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عبداللہ طارق بھائی, جو افتخار بھائی نے کہا ہے مجھے یہ سمجھ آئی ہے کہ جو کمپیریٹیو انوائرمنٹ ہوتا ہے, کیونکہ ہم ایک ریٹ ریس میں لگے ہوتے ہیں, اور دیٹ از پروبیبلی ون آف دا ریزن جس کی وجہ سے ایک ایروگنس آتی ہے. یہ جو تکبر ہے نا یا ایروگنس, یہ جو جذبہ ہے یہ آتا ہی کمپیریزن میں ہے. یعنی کہ اگر ایک یہ فرض کیا جائے کہ دنیا میں ایک ہی انسان ہے تو اس کے اندر تکبر نہیں ہو سکتا, کیونکہ تکبر جو ہے وہ آتا ہے جب آپ کسی دوسرے کے مقابلے میں اپنے آپ کو
بڑا بڑا سمجھ رہے شو ہوتے کرنا ہیں. چاہتے ہیں. اور اگر یہ تکبر، اگر یہ انسان صرف اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ یعنی کہ وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خود پسندی جسے ہم کہتے ہیں، یا عربی میں ہم اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں عجب، عجب اور خود پسندی، تو اس سے انسان کے اندر غرور پیدا ہوتا ہے، اور اسی سے عجب اور خود پسندی سے انسان کے اندر تکبر پیدا ہوتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو بہت زیادہ پریز کرنے لگ جائے، یہ سمجھنے لگ جائے کہ واقعی میں تو کوئی ایکسٹرا آرڈنری چیز ہوں. اور ایسا ہوتا ہے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں نا اداروں کے اندر یا مختلف انسٹیٹیوٹس کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو باس ہوتا ہے نا اس کے ارد گرد 2-4 ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس کو بتاتے رہتے ہیں کہ سر آپ کا ڈیسیجن تو کیا بات ہے. تو یہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب وہ اس اپنے ارد گرد اس نے اس طرح کے لوگ اس کے حسار موجود بنائی ہوتے ہوتی ہے. تو وہ یہ سن کے وہ واقعتاً سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار واقعی میرے اندر خصوصیت ہے، یعنی واقعی جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے. وہ نا میں ڈی سی اسلام آباد کا نا انٹرویو دیکھ رہا تھا، تو کہتا ہے جب میں اپنے آفس میں ہوتا ہوں تو مجھے پورا اسٹاف کہہ رہا ہوتا ہے باہر تو جنت ہے، لیکن جب میں سوشل میڈیا پہ جاتا ہوں نا کوشچن آنسرز ریٹرن کرنے، تو ہر بندہ مجھے گالیاں دے رہا ہوتا ہے. تو وہ ایک آدمی نے لکھا ہوا تھا کہ ایک دفعہ ایک باس جو ہے نا وہ اپنے سارے امپلائیز کو ساتھ لے گیا ندی کے کنارے پہ، اور جا کے اس نے ایک پتھر پھینکا ندی میں، اور اس نے سب سے پوچھا کہ ہاں بتاؤ کیا ہوا. سب نے کہا کہ یہ پتھر ہے، ڈوب گیا ہے، پتھر بھاری ہے، پانی ہلکا ہے. تو جو اس کا خاص تھا نا پی اے یا جو بھی، اس نے کہا کہ سر مجھے تو یہ سمجھ آئی ہے کہ جس کو آپ نے چھوڑ دیا وہ پانی میں ڈوب گیا. یہ وہی بات ہے، گلاس آدھا خالی ہے یا آدھا بھرا ہوا ہے. تو بس پرسیپشن ہے نا جو آپ کے ارد اپنے گرد لوگوں کے دیکھتے ہوئے بناتے ہیں، اور اسی چیز کو، اچھائی کو بھی برائی اور برائی کو اچھائی میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے تو ہیں. یعنی کہ اس کا بنیادی سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر عجب اور خود پسندی پیدا ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں یہ پھر انسان دوسروں سے بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتا ہے، اور تکبر جو ہے وہ پیدا ہو جاتا ہے. اور تواضع، ہیوملٹی، یہ اسی تکبر کی ضد ہے، اسی تکبر کا الٹ ہے جو کہ مطلوب ہے انسان سے. اچھا اب عبداللہ طارق بھائی، اب کویشچن یہاں پر آتا ہے کہ سب سے پہلے جب ہم نالج کی بات کرتے ہیں، ایروگنس ان نالج ہونا کیا ٹریٹس ہوں گی؟ کس طرح پتہ چلے گا کہ میں ایروگنٹ ہوں، یا میرا سیلف بلیف میرے نالج کے اوپر اتنا اسٹرانگ ہے کہ میں دوسرے کی بات نہیں مان رہا؟ ٹھیک ہے، ان دونوں میں کیا ڈفرینس ہے؟ اور ایروگنس ان نالج آتا کیسے؟ سو آپ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں. دیکھیں فرید بھائی، یہ سوال بہت بنیادی سوال ہے. بنیادی سوال اسی لیے ہے کہ یہ جو تکبر کا پیدا ہونا ہے نا، یہ اصل میں جہل کی وجہ سے ہے. تکبر کے اسباب میں سے ایک بڑا سبب جو ہے وہ جہل ہے. کیونکہ ایک انسان اگر اس کے اندر جہل نہ ہو اور وہ اپنی حقیقت کو پہچانتا ہو، اپنی حقیقت کو پہچانتا ہو، تو اس کے اندر کبھی بھی تکبر پیدا نہیں ہوگا. مطلب اگر انسان جو ہے وہ یہ دیکھے، جس طرح کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تذکرہ کیا، انسان کو اس کی حیثیت اور اس کی حقیقت یاد دلائی ہے بار بار. جس طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ من ای شیء خلقہ، انسان دیکھے کہ ہم نے اس کو کس چیز سے پیدا کیا، من نطفۃ خلقہ فقدرہ ثم السبیل یسرہ. اور اس طرح قرآن مجید میں کئی مقامات پہ اللہ رب العزت انسان کو اس کی حقیقت یاد کرواتے ہیں. اگر ایک انسان شعوری طور پر اس کو اپنی حقیقت کا احساس ہوگا نا، تو کبھی بھی اس کے اندر تکبر پیدا نہیں ہوگا. اچھا، ایک تو تکبر ہے مخلوق کے مقابلے میں، اس کے علاج کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے کہ میں ہوں کیا. اور ایک ہے تکبر اللہ کے مقابلے میں، کیونکہ تکبر کا ایک جو ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ حق کو قبول نہیں کرتے، یا انبیاء کی جو انبیاء کا انکار کرنے والے لوگ تھے ان کا بھی ایک بڑا سبب انکار کرنے کا حق کا وہ کیا تھا، وہ تکبر تھا. جس طرح قرآن مجید نے ذکر کیا ہے کہ وہ کفار کہتے تھے کہ انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے دو بشر جو ہیں ان پر ایمان لے آئیں، یا کیا احاذہ، یہ کیا یہ وہ شخص، تحقیر کے طور پہ کہتے تھے، کیا یہ ہے جس کے اوپر وہی نازل ہوئی ہے. تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ مطلب پوری بستی کے اندر اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، اتنے مالدار لوگ ہیں، تو اچھا کسی کی اور وہی نہیں ہوئی، کسی اور کے اوپر نبوت اور رسالت نہیں ہے، تو اسی کے اوپر آنی تھی. یعنی کہ حق کو قبول نہ کرنے کا ایک بڑا سبب جو ہمیشہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہا ہوتا کل ہر کلی ہے، یہ سمجھنے سمجھ رہا لگے. ہوتا ہے. اب آپ نے جس اس میں بات کی ہے، سیاق میں بات کی ہے، آپ نے بات کی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ حق کو قبول نہیں کرتا یا کسی دوسرے کی رائے کو قبول نہیں کرتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ اس بارے میں نا ایک جنرل سٹیٹمنٹ نہیں دی جا سکتی، کیونکہ ہمیشہ یہ ضروری نہیں ہے. مثلا مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے کہ میں اللہ رب العزت کے وجود پہ یقین رکھتا ہوں، اور ایک دوسرا بندہ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی کائنات کو کوئی بنانے والا نہیں ہے،
اب یہ واقعتاً یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جس کے اوپر میں اس کی بات کو بالکل بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گا، کیونکہ میں جس چیز کی بات کر رہا ہوں اس کے اوپر مجھے قطعی طور پہ یقین ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسی بات ہے کہ جس کے اوپر کسی دوسرے کی رائے میں سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گا. لیکن علم کے بعض جو علاقے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر اس بات کا احتمال بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ممکن ہے کہ ایک بات جس کو میں حق سمجھ رہا ہوں، جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے، ممکن ہے کہ دوسرا بندہ بھی جو بات کر رہا ہے وہ بات بھی حق ہو. اور جس طرح آج کل یہ معاملہ چل رہا ہے، ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے اندر رہتے ہوئے بھی ایک ہی بندہ جب وہ فار ایگزامپل اگر وہ مناظرے کی لائن میں نکلتا ہے تو وہ اتنا سمجھتا اپنے آپ کو عقل کل کہ وہ اپنے ہی ہم اثر اور سینئر لوگوں کو بھی اپنے سے حقیر سمجھنے لگتا ہے. اور جس طرح آج کل یہ بھی معاملہ بہت چل پڑا، وہ حدیث اگر چلی آ رہی ہے تو وہ اس کے ذوف کے معاملے میں بھی نکات نکالنے لگیں گے، یا اگر وہ ایک اسکول آف اسی اسکول آف تھاٹ کے اندر وہ بات ایکسیپٹیبل تھی اسی کو وہ سمجھے گا نہیں جی مجھے زیادہ پتہ ہے، یہ ان کو کیا پتہ ہے. اور اسی معاملے کے اندر فرقے در فرقے اور ایک ہی فرقے کے اندر کئی فرقے پھر بننا شروع ہو جاتے ہیں، فرقیاں بنتی ہیں. اصل وجہ ان کی یہ کہ ان کی فرقی گھومنے کا مسئلہ ہوتا ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہی وجہ ہر جگہ نظر آتی ہے. آپ اسی ریزن کو اگر دیکھیں، سائنٹیفک ریزن کے بیس پہ دیکھیں تو ایک پروفیسر اس کو بات کو لاجیکلی ثابت کرے گا، دوسرا اپنے مائنڈ کے مطابق اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کیونکہ وہ سمجھتا ہے میرے سے بڑی عقل یا سمجھ کسی کی. فار ایگزامپل آپ ڈاکٹرس کو ہی دیکھ لیں، آپ بڑے سینئر ڈاکٹر سے اگر آپ نے فزیشین سے اپنے ریکمینڈ کروائی ہے میڈیسن، دوسرا اس کو فوراً کہے گا یہ تو میڈیسن کس پاگل نے آپ کو لکھ کے دی ہے، یہ تو ہے ہی نہیں پراپر، اور یہ تو سوٹیبل ہی نہیں ہے، یہ تو سالٹ ہی آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ اس کو یہ سارا چھوڑیں یہ والی لیں. تیسرے کے پاس جائیں گے وہ اپنی رائے. یہاں انسان ہی ایک دوسرے کی رائے کا احترام کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے میرا نالج، میری وزڈم نو پیرلل ایٹ آل، جس کی وجہ سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر معاشرے کے اندر ہم ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے. وہ ریس جو لگی ہے نا آگے بڑھنے کی اور کمانے کی، معاش کی، اس کی وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے اندر ایروگنس آتی ہے. وہ ان کو سمجھنے کے معاش کی ریس کی وجہ بن گئی، کمپٹیشن کا دور بن گیا، یا ہم نے انوائرمنٹ. اب دیکھیں بچوں کے معاملے میں ہی دیکھ لیں، ایگزامز ہوتے ہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں، وہاں وکٹری سٹینڈ کے لیے اس کو ہوا بنا کے کیش نہیں کیا جاتا. او لیول اے لیولز آپ نے دیکھا کہ بچے ایز لیتے ہیں، ان میں یہ نہیں ہوتا کہ اس کے کم ہیں میرے زیادہ ہیں. ہمارے ہاں وہ وکٹری سٹینڈ نے جو گورنمنٹ نے گھسا پیٹا کلچر دیا اور تعلیمی اداروں نے کیش کرنے کا سلسلہ بنایا، اس چکر میں کیا ہے بچے ذہنی مریض بن گئے ہیں. ایک طرف وہ ایکسٹریم بک وارم بن گئے، دوسرا وہ سمجھتا ہے کہ ہم پڑھ ہی نہیں سکتے. نتیجہ کیا ہوا ہے کہ وہ تین ہی سب کچھ ہے، پیچھے جو فیل ہوا ان کو ذمہ دار کوئی نہیں. اب وہ ان میں بچوں میں کیا آ گئی، آہستہ آہستہ آپ نے اتنا ان کو کیش کروایا اپنی دوڑ میں کہ وہ بچوں کے اندر خود بخود ہی آپ نے ایروگنس پیدا کر دی کہ میرا پیرل کوئی نہیں، مجھے کمپیٹ کوئی نہیں کر سکتا. وہی بچہ ایف ایس سی میں جاتا ہے تو بالکل گر جاتا ہے جب وہ میٹرک میں پوزیشن ہولڈر تھا. وجہ کیا تھی؟ پرائڈ ہے فال. اس نے کوشش کی، جب وہاں پر اس کو مینٹین نہیں کر سکا. اصل مقصد کامیابی حاصل کرنا نہیں ہے، اس کو مینٹین کرنا ہے. ہمارے لوگ بزنس مین بھی اگر ہو جائیں تو وہ ان کے لیے امپلائز ایک کیڑے مکوڑوں کی مانند ہوتے ہیں، وہ یوز کیے جاتے ہیں. میں نے جو اس کا جو میری جو آبزرویشن ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر بندہ سکسیزفل ہوئی جائے یا اس سے سوشل ایکسیپٹیبلٹی ملی جائے، یہ دو ریزنز ہیں. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ نا بہت زیادہ ہو جاتا ہے. سو فار انسٹنس ایک یوٹیوبر ہے، اسلامک لیکچرز دیتے ہیں، ان کا پورا کرائٹیریا یہ ہے کہ جو میری دعوت ہے وہ صحیح ہے کیونکہ میرے اتنے ملین ویوز ہیں، فالوورز ہیں، اور جو دوسری آرگنائزیشن ہے اس کی کیونکہ سوشل ایکسیپٹیبلٹی نہیں یا اس کے اتنے فالوورز نہیں تو ان کی دعوت غلط ہے. جبکہ شریعت میں اکثر یہ جمہور اصول نہیں چلتا، ادھر 313 تھے دوسری طرف ہزاروں تھے. حق پہ لوگ ہمیشہ ہی تھوڑے ہوتے ہیں. اور جو سکسیسفل بزنس مین جس کو ہو کہ یار یہ دیکھو یہ مجھے سکسیس، لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ قارون نافرمان تھا، خزانے بہت تھے، کنجیاں اٹھانے والے پیچھے جانور تھے، لیکن اللہ نے اس کو بھی دیا تھا. یہ کرائٹیریا ہرگز نہیں ہے کہ اس کو اگر اللہ نے بہت دیا تو اللہ اسے بہت راضی ہے. ہو سکتا ہے اس کے لیے آزمائش بھی ہو. یہ تو کرائٹیریا پرسن ٹو پرسن اس کا اور اس کے اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ کیا ہے وہ اس کا معاملہ ہے. ہم ایک تو پہلی پرسیپشن یہ رکھتے ہیں کہ جس کے پاس مال ہے نا، ایک تو اس نے ناجائز طریقے سے کمایا ہے، دوسرا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی کو عہدہ ملا ہے نا تو وہ سفارش سے ملا ہے. کیوں؟ جب ہم جا نہیں سکتے تو ہم اور کچھ نہ صحیح تو اس کو بجائے رش کی بجائے ہم حسد میں مبتلا ہوتے ہیں.
الٹیمیٹ پھر اس کو زیر کرنے کی جو کوشش ہر وقت جو ہماری جاری رہتی ہے، بھوکے کو دیتا کوئی نہیں، کھاتے کو دیکھ نہیں سکتا، جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر انٹالرنس ہے، عدم برداشت ہے. یہ چیزیں ساری کی ساری ان وجوہات، ان اسباب کے، اگر ان وجوہات کے اسباب ہیں، جو بیسیکلی اگر آپ یہ دیکھیں ہر معاشرے کے اندر اچھائی اور برائی پیرل چل رہی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ راستہ ہو سکتا ہے اس نے صحیح اڈاپٹ کیا ہو سکتا ہے اس کا طریقہ کار ٹھیک ہو. آپ نے پہلے اتنی جلدی ججمنٹل ہو گئے ہیں کہ آپ نے پہلا فتویٰ ہی لگا دیا ہے کہ یہ اس کا فلاں طریقہ کار جو ہے وہ ٹھیک ہی نہیں، یہ تو اسلام لینا بھی پسند نہیں کرتا. ہو سکتا ہے اس نے آپ کو اس وقت گزرتے دیکھا بھی نہ ہو. کئی معاملات ایسے ہوتے ہیں. تو اس لیے رائے قائم کرنے سے بہت پہلے کہ ہمیں بدگمانی سے بچنا چاہیے. اور یہی چیز ایکول رائٹس، مساوات کی بات ہے، اور یہ رول آف لا بھی کرتا ہے. لوگوں میں کیوں اس طرح پیدا ہوتا ہے؟ آپ کے لنکس اچھے ہیں، آپ کا ریلیٹو کوئی ایم این اے ہے، آپ کو وزیر ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، آپ کوئی کام کرتے ہیں، آپ کی پری اریسٹ بیل ہو جاتی ہے. ایک طرف وہ بیچارہ ابھی اس کے اوپر الزام لگا ہے، اس کو ہتھ کڑی بھی لگ جاتی ہے. جب لوگ ایسا انجسٹس دیکھتے ہیں تو یہ معاشرے میں خود بخود ہی یہ آپ کے اندر آتا ہے کہ مجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کسی کی جرت نہیں ہے. کیوں؟ رول آف لا نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو فیور ملی، اس فیور نے آپ کے اندر ایروگنس اور دوسروں کے اندر اضطراب پیدا کیا. بڑا ٹیکنیکل پوائنٹ ہے، ویری انٹرسٹنگ. میرا خیال ہے جس طرح ہم نے نالج ڈسکس کیا، اب ویلتھ کے بارے میں بھی لوگوں کے جنرل، جس طرح آپ نے کہا، ڈفرینٹ پرسیپشنز ہیں. ہاں جی، اگر آپ ویلتھ کے حوالے سے بھی دیکھیں یہی معاملہ ہے. تو اب عبداللہ طارق بھائی، جس طرح اگر ہم جنرلی لوگوں کو دیکھیں کہ یار یہ V8 میں پھر رہے ہیں، یا یہ ہائیلیکس ڈالے پر یا ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں، آپ لوگ کی بات ہو جائے ڈی ایچ اے میں رہتے ہیں تو وہ پہلا ہی ذہن میں آئے گا یار اس کی یا تو جدی پشتی اس کا مال ہے، اب یہ نا 900 چوہے کھا کے بلی آ گیا، اب اسلام کی طرف یہ آ گیا ہے. یہ لوگ پرسیپشن رکھیں. دوسرا ہی رکھیں گے یہ سارا قبضہ مافیا تھا، یہ وہ انہوں نے اٹھایا جو نیوٹرلز نے، اور ان کو پلاٹ مل گئے، ان کا کوئی رشتہ دار ہوگا. تیسرا یہ تھا کہ ان کے گاؤں تھے، اس میں آ گئے. یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا ہو سکتا اس کے پیچھے اس کی کتنی ایفرٹ ہو. لیکن جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا، جس طرح کچھ شادیاں بہت گرینڈ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ شادیاں نہیں ہوتی، ٹھیک. تو اب بندہ ہمبل کیسے رہ سکتا ہے اگر وہ امیر ہو، یا اس کا کیا کرائٹیریا ہے، جو میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. دیکھیں، امیر ہونا جو ہے یہ ہمبل ہونے کے ساتھ اس کا کوئی منافات نہیں ہے، یعنی کہ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہو سکتی ہیں، یہ دونوں چیزیں بھی. دیکھیں، عمارت جو ہے، عمارت یہ ایک الگ چیز ہے. اور جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ تواضع یہ دل کا عمل ہے، یہ دل کے اندر موجود ہوتا ہے. کہ ایک انسان جو ہے اگر اس کے پاس، یعنی کہ اس کی آپ کو اپنے ارد گرد اس کی مثالیں ملیں گی. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جاتا ہے، تھوڑا سا، بہت زیادہ پیسہ نہیں آتا، تھوڑا سا، نو دولتی ہے، اور وہ اس دولت کی وجہ سے ان کے اندر اتنا تکبر آ جاتا ہے. اور اس کے مقابلے میں ممکن ہے کہ ایک شخص کے پاس بہت زیادہ مال ہو، لیکن وہ شخص جو ہے وہ اپنے امپلائیز کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ اس کا رویہ جو ہے وہ بہترین ہو. یعنی کہ یہ دونوں رویہ موجود ہے، کیونکہ اس کی تربیت خاندانی ہوئی ہے. ممکن ہے یعنی کہ نو دولتیاں نہ ہو، یا اس کو دولت جو ہے وہ اپنی اصل کو نہ بھولا ہو. بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ نو دولتی ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے اس وقت کو نہیں بھولے ہوتے جو جس وقت سے وہ تھا. ٹھیک ہے. تو جب ایک بندے کو اپنی، وہی بات ہے کہ اپنی حقیقت کو انسان یاد رکھے، وہ یہ یاد رکھے کہ میں کیا ہوں. ٹھیک ہے، میں کچھ عرصہ پہلے تک میں بھی اسی جگہ پہ تھا، میں بھی مجبور تھا. تو اگر ایک بندہ یہ چیز اپنے سامنے رکھے گا تو اس کا رویہ جو ہے وہ کبھی بھی ایروگنس اس کے رویے میں نہیں آئے گی. اب مال ہونے کے باوجود جو تکبر سے بچنا ہے اس کا یہی ایک طریقہ ہے. تو ایک تو انسان اپنے رب کو پہچانے، اللہ کی معرفت اس کو ہونی چاہیے کہ اگر میرے پاس آج کچھ مال آ گیا، یا مال اس کے علاوہ اسٹیٹس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، یا پاور کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس کوئی ایسا عہدہ ہے، تو انسان یہ یاد رکھے کہ میرے سے بہت زیادہ طاقت میرے رب کے پاس ہے. اللہ ہے جو تمام خزانوں کا مالک ہے، اور اس کے باوجود اس اللہ کا میرے ساتھ کیا رویہ ہے. اللہ جو ہے وہ مجھے نواز رہا ہے اور میری توبہ کو قبول کرتا ہے، مجھے ڈھیل دیتا ہے. تو انسان پھر یہ دیکھے کہ اگر میرے پاس آج تھوڑی سی طاقت آ گئی ہے تو میں نے اپنے سے کمزور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میں نے کس طرح کا رویہ برتنا. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو مال اور اسٹیٹس کے باوجود انسان کو ہمبل رکھے گی. لیکن دوسری چیز اگر عبداللہ صاحب آپ دیکھیں تو وہ یہ بھی ہے، آپ اپنے سے جو اوپر امیر ہیں ان کے حالات زندگی دیکھیں کہ گئے وہ بھی اتنی 2 گز جگہ پر ہی ہیں. بالکل، سرے محل بھی بنا لیے، بالکل سوئس بینکس میں اکاؤنٹس بھی بنا لیے، پورا خاندان اس سیاست اور پیسے کی بھینٹ بھی چڑھا جو ہمارے لیے مثال بن گئے.
اس سے علاوہ اور سہراب فیکٹری کا مالک جب پچھلے دنوں فوت ہوا، آج فیکٹری کو تالے لگے ہوئے ہیں. اسی طرح یونیورسٹی تھی، اس کا ایک جو ایڈن کا کیس جب تھا یہ آیا، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کا جب مالک مرا ہے پاکستان آ کر تو جنازے پہ لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں. تو یہ مثالیں بھی ہمارے لیے لوگوں کی ہی موجود ہیں کہ جن لوگوں نے فیئر پلے کیا ہے وہ کامیاب ہے، اور مرنے کے بعد بھی ان کی عزت و تکریم اسی طرح قائم ہے. جن کا پیسہ بائی ہک اینڈ کرک تھا تو ان کے بعد مرنے کے بعد بھی لوگ معافی نہیں دے رہے. تو اگر ہم انہی چیزوں کو دیکھیں تو یہ ہمارے لیے معاشرے میں بڑی مثالیں موجود ہیں، ہمارے حکمرانوں سے لے کر قرب و جوار کے اندر ہی، کہ جن کا پیسہ کیسے صحیح ذرائع سے آیا یا غلط آیا، دونوں کے بہت ساری زندگی میں عبرت بن گئے ہیں، کچھ مرنے کے بعد بھی مثال بنے ہوئے. تو اگر ہم ان کو بھی دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایک میسج ہے. دوسری بات اگر دیکھتے ہیں، بہت ساری فیملیز دیکھنے کو ملتی ہیں کہ اگر اللہ نہ کرے ایک فیملی بڑی ویل آف ہے، اس کے ایک بیماری فار ایگزامپل کینسر ہے، آپ وہ ہاسپٹلس کے وزٹ کر کے دیکھیں، آپ کو نظر آ جائے گا کروڑوں روپیہ بھی اس بیماری کی نظر ہو گیا لیکن بندہ نہیں بچ سکا. یہ ایک بہت بڑا میسج ہے. ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب پچھلے دنوں میرے ساتھ یہ چھوٹی عید پر یعنی عید الفطر پر میرے ساتھ لائیو انٹرویو میں تھے، تو انہوں نے اپنے فیلو کا واقعہ سنایا کہ اس کے پاس کوئی بھی آپریٹ کے لیے جاتا نا، سرجن تھا وہ، تو وہ کہتا تھا تمہارے پاس اگر اتنے پیسے نہیں تو میں تمہارا آپریٹ بھی نہیں کروں گا، میں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا. وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ انکار کر دیتا تھا. کہتے آخر کار اتنی اس نے دولت کمائی ہوئی تھی کہ بہت پیسہ تھا اس کے پاس. ایک دن کیا ہوا کہ اسی طرح ایک سفر کے دوران گاڑی الٹی، اس کی فیملی کی ڈیتھ ہوئی. وہ خیر بچ گیا، بیوی بچے سب ان کی ڈیتھ ہو گئی. اس کے بعد اس شخص کی زندگی بالکل بدل گئی کہ میں جن کے لیے کماتا تھا وہ تو رہے ہی نہیں، مرے تھے جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے، ہماری نماز جنازہ پڑھی گھروں نے. جب وہ رہے ہی نہیں تو میں کس کے لیے کرتا تھا، اور میں نے کتنی ہوس کی بھینٹ چڑھائے لوگ اس معاملے میں. میں نے آخر ٹائم تک انکار کر دیتا تھا کہ اتنے پیسے نہ ہو تو میں آپ کو آپریٹ نہیں کروں گا، میں اتنے پہلے پیسے مینج کرو پھر آپریٹ ہوئے گا. اب کہتے ہیں کہ اس کی زندگی اس بڑے انسیڈنٹس کے بعد چینج ہوئی. تو اگر یہی ہم زندگی میں یہ لوگوں کو مثالوں کے طور پہ لیں اور اس کو یاد رکھیں تو میرا نہیں خیال آپ کے پاس اربوں روپیہ، کھربوں روپیہ یا لاکھوں روپیہ ہے. کس چیز کی ایروگنس؟ اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی کی راہ میں جانا ہے. جس طرح سے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، پیغمبر علیہ السلام نے جب کہا تو کہ خدیجہ ہو سکتا ہے آپ کو اور میرا نبھا نہ ہو سکے، آپ بڑے ناز و نم میں پلی اور امیر مالدار عورت تھیں. تو حضرت خدیجہ نے جو جواب دیا کہ جس دن میں آپ کے نکاح میں آئی تھی میں نے تو ساری دولت اللہ کی راہ میں اسی دن دے دی تھی. تو یعنی ان لوگوں نے تو سارا ہی سمجھ لیں کہ اپنا گیو اپ کر دیا ہر چیز. وجہ کس کے لیے تھی؟ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نہیں تھی. تو آٹومیٹکلی وہ چیز آپ کی جو خودی کو ختم کر، وہ چیز آپ کے ایروگنس کو، تکبر کو مٹاتی ہے جب آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. اور اس کے علاوہ تکبر کم کرنے کے لیے اگر آپ کسی جنازے پہ جائیں تو 2-3 دن حالات بہت ہمارے بہتر رہتے ہیں. اس دن بڑا یاد ہوتا ہے کہ یار اگر آج یہ اچانک چلا گیا تو کل ہماری باری بھی ہے. لیکن یہی تو کہا کہ فریکوینٹلی اگر آپ جنازے پڑھتے ہیں یا قبرستان کا وزٹ بھی کرتے ہیں تو آپ کو اپنی حقیقت نظر آتی. کسی مولوی سے پوچھنا نہیں پڑتا، آپ کو خود نظر آتا ہے کہ یہ ہمارے سامنے حقیقت ہے، اٹل ہے. اچھا، میں ابھی یہ جو اس کا کیور ہے نا کہ اس سے کیسے باہر نکلنا ہے وہ تو بھی ہم ان فل لینتھ ڈسکس کریں گے. جو میں ایک اور پوائنٹ لانا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ کچھ لوگوں کو اپنی فزیکل اپیرنس پہ بھی بہت زیادہ تکبر ہوتا ہے کہ یار دیکھو میری ہائٹ 6 فیٹ ہے یا 7 فیٹ ہے، یا میری جسامت گوری ہے، میرے اندر 6 ایپس ہیں 8 ایپس ہیں، ٹھیک ہے، میں بڑا زبردست ہوں. اور پھر بندہ دوسری سائڈ پہ ہم کچھ لوگوں کو دیکھتے ہیں وہ کپڑے بھی نہیں استری کر کے پہنتے کہ یار یہ تو پھر ایروگنس ہوگی. میں جو اب سمجھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ پہلے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو مٹیریلزم ہے کیا وہ ہمیں ایروگنٹ بنا رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے پاس ایک آزمائش ہی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، کیا وہ ایروگنٹ ہمیں بناتا ہے یا نہیں بناتا؟ تو اس کا کرائٹیریا کیا ہے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ میں ایز اے فرید، ٹھیک ہے، ایز این انڈیویجول پرسن میں ایروگنٹ ہوں یا نہیں ہوں؟ فرید بھائی، اس کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ تکبر جو ہے نا، اس کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ، یعنی کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے. تکبر انسان بذات خود یہ نہیں ہے کہ میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہوں. ایک بندے کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ یار یہ تکبر ہے یا یہ کیا ہے؟ اس کی علامات ہوتی ہیں. وہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کی علامات میں سے یہ ہے، مثال کے طور پہ ایک انسان یہ پسند کرتا ہے کہ جب میں مجلس میں آؤں تو مجھے بہترین جگہ ملنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر میں آؤں تو سب لوگ، کہ وہ اپنے آپ کو سیلف انٹائٹلڈ سمجھتا ہے. ٹھیک ہے، اور ایوری اوکیزن، اور ایسا ہوتا ہے کہ میں آیا اور کسی نے مجھے توجہ نہیں دی،
ٹھیک ہے. میں آیا, کسی نے مجھے اٹھ کر جو ہے وہ ویلکم نہیں کیا. میں مجلس میں ایسی جگہ چاہوں کہ جہاں پر مجھے سب جو ہے وہ سب سے زیادہ میں نمایاں ہوں. سینٹر آف اٹریکشن. جب میں بات کروں تو سب لوگوں کو چاہیے کہ میری بات سنیں. یا جس طرح افتخار بھائی نے ذکر کیا کہ بعض ایسے ہوتے ہیں لوگ کہ وہ کسی دوسرے کا درس نہیں سن سکتے, کسی دوسرے کی تقریر نہیں سن سکتے, کسی دوسرے کی تلاوت وہ سننا پسند نہیں کرتے. یہ سب علامات ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, اگر ایک انسان میرے سے آ کے, کوئی بندہ کسی نے میرے ساتھ زیادتی کر دی یا میرے ساتھ کسی نے کوئی غلطی کر دی, اب وہ آ کے میرے سے معذرت کرتا ہے اور میں اس کی معذرت قبول نہیں کرتا. اس طرح کے علامات ہیں جن سے انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ یار, اور انسان خود اپنے آپ کو دیکھ سکتا ہے کہ اگر میں آیا ہوں اور مجھے بیٹھنے کے لیے کوئی پراپر جگہ نہیں ملی تو میرے دل میں کیا گزری ہے, کیا میں نے اس کو بہت زیادہ محسوس کیا ہے. اچھا, تکبر کے نا بھی 3 درجات ہیں, یعنی کہ متکبرین کے 3 درجات ہیں. یہ ابن قدامہ رحمہ اللہ نے ذکر کیے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تکبر کا پہلا درجہ یہ ہے کہ ایک شخص کے دل کے اندر تکبر ہے, دل کے اندر اس کو برا لگا, مثال کے طور پہ وہ اندر داخل ہوا اور اس کو کسی نے بہت زیادہ لفٹ نہیں کرائی, پروٹوکول نہیں دیا. اب اس کو دل میں بہت اس کو محسوس ہوا, لیکن وہ اپنے اس جذبے کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو تکلف کے ساتھ جو ہے وہ تواضع کرتا ہے. یہ بندہ, اس کے دل کے اندر جڑ تو موجود ہے تکبر کی, لیکن اس کی شاخیں نہیں ہیں. دوسرا بندہ وہ ہے کہ جس کے دل کے اندر بھی تکبر موجود ہے اور اس کے عمل سے بھی تکبر ظاہر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں کچھ پڑھنا شروع کر دوں, میں موبائل میں دیکھنے لگ جاؤں, ٹھیک ہے, اور جب میں آپ سے بات کروں تب میں آپ کی پوری اٹینشن جو ہے وہ سیکھ کروں کہ میں کہوں کہ یار میری طرف دیکھیں سب لوگ. اب یہ جس طرح میں نے اور بھی کچھ علامات ذکر کی کہ انسان اپنے پہناوے میں ایسا پہناوا جو ہے وہ اس کو پسند کرتا ہے کہ جس کے ذریعے وہ دوسروں کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا روب ڈال سکے وغیرہ. تو یہ دوسرا درجہ ہے کہ انسان اپنے عمل سے بھی اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے. تیسرا درجہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنی زبان سے بھی اپنے تکبر کا اظہار کرتا ہے. وہ اپنے آپ کو پریز کرنا اور اپنی بڑائی بیان کرنا اور اپنی تعریف کرنا, اپنی تعریف چاہنا, مطلب میرے نام کے ساتھ یہ القابات جو ہے وہ ہونے چاہیے. یا انسان, اچھا بعض لوگ ایسے بھی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ فرما رہا تھا, ٹھیک ہے, تو یا تو انہوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فرمانے کا لفظ جو ہے وہ مطلب یہ کوئی اور آپ کے بارے میں بولے تو اچھا لگتا ہے, لیکن اگر انسان خود کہے کہ میں خود یہ فرما رہا تھا تو یہ تھوڑا سا بہت عجیب لگتا ہے. اشتہار پہ نام بڑا نہ ہوا تو نہیں آتے, ہاں. اسی طرح میرا نام نیچے لکھ دیا ہے وہ فلاں یہ میرے سب- سے بڑا, یہ یہ سب ساری چیزیں- چیزیں. یہ اسی اسی طرح چیز کے- فرید صاحب اگر نہاد آتے ہیں تو پروٹوکول نہیں ملتا. فرید صاحب جو ہیں وہ فیل کرتے ہیں کہ لو جی میں ڈی ایچ ایس اتنی دور سے میں آیا ہوں, اور اسی طرح اے سی نہیں چل رہا, میں تو یہاں لائٹ کا بیک اپ نہیں ہے یار, خوب ہے بھائی میں نہیں بیٹھ سکتا. اچھا اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ جان بوجھ کے لیٹ آتے ہیں, یہ بھی ایک کامن پریکٹس ہے تاکہ وہ اٹینشن کہ سیکر بھائی ہوتے اگر ہیں. میں ٹائم پہ آ میں ویسے مجھے پارکنگ نہیں مل رہی تھی باہر. نہیں میرا ٹول پلازا بند تھا. اچھا جو میں سمجھنا چاہ رہا ہوں نا, جو میرے مائنڈ میں کئی دفعہ کوشچن آتا ہے اور وہ شاید آڈینس کو بھی اس کا فائدہ ہو, کہ جو پرائڈ ہے وہ ہر ایرا میں چینج ہوتی ہے, اس کی کچھ سائنس. مثال کے طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر گارمنٹ پینٹس کا, ٹراؤزرس کا ٹخنوں سے نیچے ہوتا تھا جی, تو احادیث میں ملتا ہے کہ یہ پرائڈ تھی, ٹھیک. لیکن آج کل اگر ایک ینگسٹر کہتا ہے کہ یار یہ پرائڈ تو نہیں ہے, اگر میرا, اب اس دور میں کیا ہوتا تھا وہ پتہ نہیں, ٹھیک, تو کیا اب ہمیں اس کو پرائڈ ہی کنسیڈر کرنا چاہیے یا اس کا کرائٹیریا چینج ہوگا؟ یہ جو مسئلہ ہے نا اسپیسیفکلی اس مسئلے کے بارے میں, اس مسئلے کے بارے میں علماء کی 2 آراء ہیں, ٹھیک ہے. اور ایک رائے تو یہ ہے کہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ اگر ایک انسان کا کپڑا ٹخنوں سے نیچے ہوتا ہے اور وہ تکبر کے لیے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں شامل نہیں ہے کہ جو وعید ہے, ٹھیک ہے. دوسرے علماء یہ کہتے ہیں, کیونکہ بعض روایات کے اندر بھی یہ آتا ہے کہ خود یہ عمل ہی تکبر ہے, خود یہ عمل ہی تکبر ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دل میں تکبر ہو یا نہ ہو. اور دوسری بات ایک یہ بھی ہے کہ کون انسان اپنے بارے میں یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میرے دل کے اندر کوئی تکبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, مطلب یہ بڑا مشکل ہے یہ اسٹیٹمنٹ پاس کرنا. ہر کچھ جنریشن, کچھ ایئرز بعد نا کرائٹیریا چینج ہو جاتا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس دور میں جس طرح تکبر یا پرائڈ ایکسپریس کیا جاتا تھا آج کل بھی اسی دور میں نہیں, موجودہ دور میں اس طرح شاید نہیں ہے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو بڑے بڑے چودھری لوگ ہوتے تھے یا وہ, ان کا کپڑا باقاعدہ پیچھے
زمین پہ گھس رہا ہوتا تھا، جس طرح بادشاہوں کا ہوتا تھا ہوتا اور پیچھے، ابھی جو برائڈز کا ہوتا ہے بالکل کہ جناب بالکل پورا پورا وہ چل رہی ہوتی ہیں پیچھے پیچھے سے کپڑا جو ہے وہ زمین پہ ہوتا ہے. تو یہ ایک جو ان کے ہوتے تھے نا بڑے لوگ، ان کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا، اس لیے شریعت نے اس سے منع کیا. لیکن بہرحال یہ ایک اس پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ یہ خود یہ عین یہ عمل جو ہے. اچھا پھر بات وہی ہے کہ یہ تکبر نہیں ہے، یہ اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے. یعنی کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کپڑا نیچے ہونا تکبر ہے، کیونکہ تکبر کا محل دل ہے. ٹھیک ہے، اس کا محل دل ہے. یہ اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہو سکتا ہے، اور اگر یہ اس کا مظہر ہے تو جس طرح احادیث میں بالکل اس کے ممانعت آئی اور بڑی وعید بھی آئی. اور بعض علماء جو ہیں وہ کچھ اور کیس نیوز بتاتا ہوں. جی ایک تو یہ ہو گیا، اگر میں گاڑی تیز چلا رہا ہوں، کیا میرے پاس سیوک ہے، ٹھیک ہے، یہ کلٹس والا ہے، ٹھیک، کیا یہ تکبر ہے؟ نہیں، یہ ضروری نہیں ہے کہ یار چلا رہے ہیں. اچھا میں سیوک چلا رہا ہوں اور میں رنگ روڈ پہ 120 150 کی اسپیڈ پہ جا رہا ہوں، اور پھر میں کہہ رہا ہوں یار دیکھو ان کے پاس یہ اتنی نہیں اسپیڈ پہ دیکھیں، نہیں جا اگر سکتا. آپ دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہیں نا تب وہ تو پھر یہ تکبر ہے. تکبر ہے. ویسے اوور سپیڈنگ جو ہے یہ تکبر نہیں، اگر یہ آپ نے جرم راحت ہے. پہنچنا ہے، جلدی آنا ہے، تو پھر یہ تکبر نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں کیونکہ اس طرح کی جو ایگزامپلس ہیں نا اس سے زیادہ لوگ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں بالکل کہ ایسا یار یہ واقعی ایسا ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ہم چاہتے ہیں کہ ایک تو آپ نے مجھے بتا دیا، آپ دونوں نے بتایا کہ جو بندے کی اصل ہے نا اس پہ فوکس کریں، اپنی حقیقت کو، اپنی حقیقت کو. ٹھیک، ہاں، اور اللہ کی، یعنی کہ یہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے معرفت النفس، انسان اپنی حقیقت کو یاد رکھے، اور دوسری ہے معرفت الرب. یہ دونوں بنیادیں ہیں. انسان اگر ان دونوں چیزوں کو پہچان لینا تو انسان نہ مخلوق کے مقابلے میں تکبر کرے گا، نہ خالق کے مقابلے میں تکبر کرے گا. اسے پتہ ہے کہ میں عبد ہوں، مجھے یہ سوٹ ہی نہیں کرتا کہ میں اکڑوں. ٹھیک ہے، تو انسان جو ہے نا وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. اور سیکنڈلی انہوں نے کہا کہ جس طرح قبرستان بار بار وزٹ کرنے کا ہاں بھی اچھا، ایک اور چیز ہے بڑی اہم ہے، ہاں وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من تصبر صبرہ اللہ، یا اس طرح اور بھی چیزوں کے بارے میں کہا کہ اگر ایک انسان ہے اس کے اندر صبر نہیں ہے تو وہ تکلف کر کے صبر کرنے کی کوشش کرے. ٹھیک ہے، تو اس سے آہستہ آہستہ اس کے اندر یہ خوبی پیدا ہو جائے گی. اگر ایک انسان ہے، اگر ایک انسان ہے کہ اس کا بد اخلاق ہے، وہ کوشش کرے کہ اے اللہ مجھے جو ہے وہ بد اخلاقی سے نکلنا ہے، میں نے اپنا اخلاق اچھا کرنا ہے. وہ اپنے اوپر کوشش کر کے تکلف سے اچھے اخلاق کو اپنائے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر حسن خلق پیدا ہو جائے گا. تو تواضع کو اپنانے کا بھی ایک بہت بڑا طریقہ یہ ہے کہ انسان تکلف کر کے تواضع کرے. بعض دفعہ ہوتا ہے انسان کے اندر یہ قلبی بیماریاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے جس کو بچائے وہی ان سے بچتا ہے. لیکن اگر ایک انسان کے اندر انسان کو یہ محسوس ہو کہ یار واقعی مجھے فلانے موقع پہ بہت برا لگا، اور میری یہ خواہش تھی کہ مجھے اس طرح جو ہے وہ میں دوسرے لوگوں سے اپنے آپ کو بہت افضل سمجھتا ہوں، اب میں اس کا علاج کرنا چاہتا ہوں، تو اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ وہ تکلف کر کے تواضع کرے. وہ نہ چاہتے ہوئے کوشش کر کے اپنے آپ کو تھوڑا ہمبل کرنے کی کوشش کرے. اور تیسری چیز جو ہے، یعنی کہ پہلی چیز ہم نے کہی کہ اپنی معرفت اور اللہ کی معرفت النفس و معرفت الرب. دوسری چیز ہے تکلف کر کے تواضع کرنا. اور تیسری اور سب سے اہم جو چیز ہے نا وہ ہے دعا، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے، کیونکہ یہ جتنی بھی دل کی بیماریاں ہیں، یہ تکبر جو ہے یہ دل کے امراض میں سے ایک مرض ہے. ٹھیک ہے، تو اس کا علاج اللہ ہی کرتا ہے. انسان جو ہے وہ جس طرح اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قرآن مجید میں کہ اگر اللہ تمہارا تزکیہ نہ کرتا تو تم میں سے کوئی بھی ما زکا منکم احد، تم میں سے کوئی بھی پاک نہیں ہو سکتا تھا اگر اللہ تمہارا تزکیہ نہ کرتا. تو یہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی چیز بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرے کہ اے اللہ میرے اندر یہ برائی موجود ہے، میرے اندر حسد موجود ہے، یا میرے اندر برا اخلاق موجود ہے، یا میں دوسروں کو اپنے سے حقیر سمجھتا ہوں. اے اللہ میرے اس دل کے مرض کو دور کر، میرا تزکیہ کر. اور جو عمومی طور پہ تزکیے کی دعائیں ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا سکھائی کہ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے کہ اللہ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا. یہ دعا بھی انسان کرے کیونکہ یہ دل کا جب تزکیہ ہوگا تو دل ان بیماریوں سے پاک ہوگا، تکبر جو ہے وہ انسان کے اندر سے ختم ہوگا. افتخار بھائی میرا خیال ہے ایک اور جو مجھے بہت یوزفل چیز لگی ہے نا وہ یہ کہ اگر آپ علماء سے جڑ جاؤ، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اپنے ایشوز ڈسکس کرو تو وہ اکثر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ میں شارٹ کمنگز ہیں. جس طرح سیف اللہ بھائی اور میں آپ بہت کلوزلی کام کرتے ہیں نا، تو میتھس پڑھا کے نا میں یا انڈکٹیو ریزننگ میں جاتا ہوں یا ڈیڈکٹیو پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں یار یہ اوپر سے یہ ہے بس اس کا یہ رزلٹ. تو وہ کہتے ہیں کہ یار آپ نا ایک دم بہت زیادہ ججمنٹل ہو جاتے ہو. یا میں کہتا ہوں یار، تو میں ہر ٹائم نا ایک کنکلوژن ریچ کرنے کی کوشش کرتا ہوں.
اکثر وہ مجھے بار بار ابھی وہ اگر دیکھ بھی رہے ہوں گے تو وہ مجھے بار بار کہتے ہیں کہ میں نا فوراً ایک ریزننگ یا میں اینڈ رزلٹ فائنل کیلکولیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کے فرینڈس، لیکن کافی لوگ ایسے سنسیئر ہوتے ہیں جنہیں پتہ ہوتا ہے، جو عالم ہوتے ہیں یا نالج میں اچھے ہوتے ہیں. یہ جو اور علماء وہ قلوب ہوتے ہیں نا، اصل میں علماء سلوک، ہاں علماء قلوب، علماء تزکیہ، یہ عالم ان کا با کام ہے. عمل بالکل ایسے ہی وہ ہے. نا ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پہ آپ یہ والے آپ کے ایشوز ٹھیک نہیں ہیں، بے شک آپ کو اچھا لگے برا لگے. اور اسی طرح کوئی اچھا فرینڈ بھی ہو سکتا ہے جو بالکل ایسے آپ ہی کو، ہے. اور آپ کو ضرور اس کو نا انٹروسپیکٹ کرنا اور چاہیے. بعض اوقات جب علماء کے ساتھ 4-5 لوگ گاڑی بھر کے جاتے ہیں، وہ وہی پروٹوکول کے متمنی ہوتے ہیں جلسے کے اوپر کہ کھانا جو اس کو دیا وہ مجھے دیا جائے اور مجھے افتخار بھائی اسٹیج پہ کی زیادہ بٹھائیں. جو آبزرویشن ہے نا وہ علماء کے حوالے علماء سے. کے حوالے سے اس لیے کیونکہ ہم بہت قریب رہے ہیں. آپ نے جیسا قربت کے حوالے سے بات کی کہ ہر فیلڈ کے اندر اچھے اور برے لوگ ہیں. جب آپ قریب جاتے ہیں وہی پیغمبر علیہ السلام کا کرائیٹیریا آپ کو کھول دیتا ہے جب آپ گیو اینڈ ٹیک کرتے ہیں. اچھا، لیکن افتخار بھائی، اب دیکھیں میں آپ کو ایک کافی چیز، علماء نے آپ کے بارے میں بھی میں کچھ کہا ہوگا کہ دیکھیں بالکل یہ آپ ایسے کے شارٹ کمنگز ہیں. لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کو تنقید یا آپ کی اصلاح کرنے والے بہت کم لوگ ہیں. وجہ یہ کہ خوشامدی کبھی نہیں چاہتا کہ جس نے میری خوشامد کرنی ہے میں اس کو یہ کہوں کہ آپ میں یہ برائی ہے. فرید کوئی بھائی، نہیں میں دور کرنا یہ چاہے ان گا. کی آبزرویشن ہے، ایک میں آپ کو اپنی آبزرویشن بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ واقعتاً ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے اپنی، ان کی ایک نظم ہے، پوئم ہے، نونیہ اس کو کہتے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ جو دل کے جتنے بھی امراض ہیں نا، ان کے جو طبیب ہیں، ان کا جو طبیب ہوتا ہے وہ عالم ربانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عالم ربانی جو ہوتا ہے نا، وہ جن کو ہم علماء سلوک بھی کہہ سکتے ہیں، علماء قلوب، علماء تزکیہ، عالم وہ ربانی یہ ہے کہ جناب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہیں، اور یعنی کہ انہیں یہ کسی کا کوئی یعنی کہ آپ شو یہ کہہ آف لیں بھی کہ نہیں وہ کرتے اور ہیں ویسٹڈ بھی انٹرسٹ نہیں ہے کہ یار یہ ایسے ہی امیر ہیں. بندہ ہے، یہ غریب بندہ ہے. اچھا، ٹھیک ہے، وہ ہر ایک کے یہ ساتھ. ہر جو ہوتا ہے خاص نا، عام کے لیے. ادھر کیا ہوتا ہے، آپ مساجد میں تخصیص دیکھ لیں، حاجی صاحب انٹر ہوئے ہیں، چاہے سود کا کاروبار ہے، سب سے پہلے سٹیج پر ان کو بلاتے ہیں. اور آپ میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہوں گے وہ بالکل وہ چاہے واش روم کی جگہ پہ کھڑے ہوں. یہ تو پہلا. اور ہمارا معیار ہی بدل جاتا ہے کہ ہمیں کس سے فائدہ ہو رہا ہے. اسی طرح ہم ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے اندر بھی دیکھتے ہیں، وہاں نہیں دیکھا جاتا کہ ایک ٹیچر یا کلیگ یا آپ کا پروفیسر کتنی محنت کرتا ہے. وہاں وہی کرچے چمچے ہی اوپر زیادہ قریب دوڑتے ہیں کہ جن سے آپ کو فائدہ مطلوب ہوتا ہے. اور کبھی بھی جن سے آپ کے فوائد یا آپ کی جو خوشامد جڑی ہوتی ہے نا، آپ ان کی اصلاح نہیں کرتے. آپ کو ہوتا ہے کہ میرے سے دور ہو جائے گا تنقید کرنے سے. مخلص دوست تو ہمیشہ جو ہے رلاتا ہے، دشمن ہنساتا ہے. تو ہمارے ہاں لوگ دور نہیں کرتے، ان کو ساتھ جوڑتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ اس نے تو میرے ساتھ جلسے میں 10 جگہ جانا ہے، میرے گارڈز کی طرح میں نے بتانا ہے میری پوری گاڑی بھر کے آئی ہے. دیکھیں میں نے میرا تو جو پاور شو ان کا کرنی. تو ایکسپیرینس سن لیں اسی یار. طرح میں اپنی یونیورسٹی لائف کا ان بتا کا دیتا ایکسپیرینس سن ہوں لیں. کہ اگر کسی آپ نے پرنسپل یا وی سی کو بلایا نا، وہ اکیلا نہیں جائے گا. وہ اپنے ساتھ 5-7 بندے مختص رکھتا ہے کہ یار آج کھانے پہ جانا میرے ساتھ چلیں، تاکہ میری ٹیبل علیحدہ ہو، میرا پروٹوکول علیحدہ ہو، مجھے جو ہے وہ ٹیبل سرونگ ہو، میرا جو ہے پتہ لگنا چاہیے کہ میں فلاں جگہ ہال میں انٹر ہوا ہوں. تو یہ بیماری صرف ایک میں نہیں، سب دنیا دار ہیں یا دیندار ہیں، سب میں ایک جیسی ہے. اس کا معیار مختلف ہے، طریقہ کار ایک جیسا ہے. جی جی ضرور. اچھی دیکھیں، ایگزامپل. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو باعمل عالم ہوگا نا، جو کہ اللہ کو جاننے والا ہوگا، ٹھیک ہے، قلوب کو جاننے والا ہوگا، وہ اس بیماری کا علاج کرے گا. ٹھیک ہے، اسی لیے ہم جو کہتے ہیں نا کہ مطلب بعض لوگ اس کو کچھ خاص نام دے دیتے ہیں، لیکن انسان کا کسی ایک عالم کے ساتھ اصلاحی تعلق ضرور ہونا چاہیے واللہ. اور انسان اس کو یہ اختیار دے کہ آپ نے میری اصلاح کرنی ہے. یعنی کہ یہ نہ ہو کہ وہ انسان کو کچھ سمجھائے اور انسان کہے کہ آپ کون ہے جی. ٹھیک ہے، تو یہ اصلاحی تعلق جو ہے نا، یہ بہت ضروری ہے کہ وہ بندہ مجھے آبزرو کرے، وہ دیکھے، مجھے بتائے کہ بھئی آپ کے اندر یہ غلطی ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے. دوسری چیز صحبت ہے. صحبت یعنی کہ جو عالم باعمل ہوتا ہے نا، انسان اس کی صحبت سے سیکھتا ہے. میں آپ کے سامنے نا ایک مثال ذکر کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمارے استاد ہیں مفتی عبدالحنان زاہد، ان کو شفا دے، بہت بیمار ہیں. فیصل آباد جامعہ سلفیہ کے اندر مفتی ہیں اور پرانے مدرس ہیں، بزرگ ہیں. میں جامعہ سلفیہ کے قریب میری رہائش تھی، اور نماز کے وقت میں وہاں سے نکل کے اپنی گلی سے تو آتا تھا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، جامعہ کی مسجد میں. رستے میں جو ہے وہ ان کے گھر والی گلی تھی. یعنی کہ وہ بزرگ آدمی ہیں، مدرس ہیں پرانے، اور میں ابھی ان سے پڑھ بھی نہیں رہا تھا، میں جونیئر تھا، میں چھوٹی کلاس میں تھا. کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ میں ادھر سے آ رہا ہوتا، اپنی گلی سے نکل کر میں مسجد کی طرف جا رہا ہوتا، اور وہ اپنی گلی کے کونے پہ پہنچ کے وہ مجھے دیکھ لیتے، اور وہ مجھے دیکھ کے وہاں رک جاتے. کیونکہ وہ دیکھتے بچے میں شوق ہے اس کو مطلب قریب نہیں، ان کو صرف یہ پتا تھا، حالانکہ میں ابھی ان کی کلاس میں نہیں تھا،
لیکن وہ رک جاتے, میں جب پہنچتا میرے سے سلام لے کے پھر ہم دونوں اکٹھے مسجد کی اب طرف یہ جاتے. دیکھیں نا, اب یہ چیز میرے لیے بہت بڑی بات تھی کہ یار یہ تو میرا نام بھی نہیں جانتے, ان کو صرف یہ پتا ہے کہ یہ جامعہ کا طالب علم ہے اور یہ ادھر رہتا ہے ساتھ والی گلی میں. اب یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو کہ بہت زیادہ دروس اور بہت زیادہ لیکچر سے زیادہ نہیں اس کا آتی. میرے اوپر اثر ہے. اسی کہ طرح میں یار آپ کی ایک بندہ جو ہے وہ اتنا سینئر مدرس ہے, اس کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کون ہوں, لیکن وہ بندہ اتنی زیادہ, اور یہ عاجزی کا اظہار ہے. میں اسی طرح اگزامپل آپ کی لے کے چلوں اچھے لوگوں کے حوالے سے, تو توحید گنج ہمارے ادھر مسجد تھی, تو وہاں پر مولانا عبدالرشید صاحب نماز عموماً عام نمازوں میں آتے تھے. انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کوئی بڑا ہے یا چھوٹا ہے, اگر ان کے پاس لوگ بیٹھ گئے ہیں تو سب سے ایک سلام لینے کے بعد جو ایک عام فہم واضح نصیحت کرنی نا بیٹھے ہوئے نجی محفل میں, دل کرتا وہ وقت گھنٹوں بیت جائے اور ہم سنتے رہیں. اور دوسری بات, راستے میں مل رہے ہیں, نظر نیچے ہے, اور سب سے بڑا با اخلاق طریقے سے ملنا. اور پھر اگر کسی کو نصیحت بھی کرنی ہے, اب یہ دیکھیں کتنا اچھا طریقہ ہے. ایک طرف یہ کہنا کہ داڑھی کے بغیر جنازہ نہیں فلاں نہیں, اور وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اگر رکھ لیں تو آپ کا چہرہ عربی شہزادوں کی طرح ہو جائے, یہ شہزادے لگیں. اب یعنی ایک موٹیویشن ہے اور ایک پتھر مارنا ہے یا ہتھوڑا مارنا ہے, یہ دونوں میں فرق ہے. تو جو ایسے لوگ ہیں جو عالم باعمل ہیں, ان کی قربت میں ہی ایسی خوشبو ہوتی ہے اور اتنا سکون ملتا ہے کہ آپ بیٹھے کتنی دیر بھی بیٹھے رہیں تو آپ کو واضح و نصیحت سے بہت لطف آتا ہے. وجہ یہ کہ وہ بات ہی دل سے ہو رہی ہوتی ہے. پھر وہ اپنی جب زندگی کے جو ہے وہ اپنی جوانی کے لڑکپن کے واقعہ جب شیئر کرتے تھے تو ہمارے اندر اور کیوروسٹی پیدا ہوتی تھی کہ ان کو سنیں. کیسے انہوں نے بتایا کہ جب میری پونی کاٹی گئی اور پھر اس کے بعد میرے استاد کو جو ہے وہ قتل کر دیا گیا, یہ وہ واقعہ زندگی کی جب وہ سنانا, پھر اپنی ذات کی نفی کرنا کہ میاں باقر رحمہ اللہ نے میری تربیت کیسے کی. یہ دیکھیں کہ اب ہمیں بچپن سے چیزیں یاد ہیں. وجہ کیا تھی, ان کی قربت ایسی تھی, ان کے اندر عاجزی انکساری ایسی تھی, اور ان کا سکھانے اور سمجھانے کا انداز اتنا اچھا تھا. آپ کس کی بات, مولانا عبدالرشید صاحب مجاہد آبادی, اچھا مجاہد آبادی تو حافظ اللہ, میں ان کی بات کروں کہ یعنی ہم نے ان کو بچپن سے دیکھا, اور وہ چیز چونکہ ان کے عمل کا حصہ تھی, وہی چیز ہمیں پاس بیٹھنے میں اور لوگوں کی تربیت میں بھی نظر آئی. بالکل. تو یہی بات, یعنی کہ خلاصہ یہ ہے بات کا کہ اگرچہ علماء کے طبقے میں بھی بعض لوگوں کے اندر یہ چیز موجود ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو حقیقی علماء ہیں ایسے ہی ان کے اندر اس مرض کا علاج بھی انہی کے پاس ہے. بالکل ایسے ہی. ٹھیک ہے, یہ جو انبیاء کے وارثین ہیں, اس مرض کا علاج بھی اگر ممکن ہے تو یہ وہی کریں گے. ٹھیک ہے, وہ جانتے ہیں کہ یہ مرض کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے. اور دوسرا, ایک تو یہ علاج وہ کریں گے آپ کو بتا کر کچھ, اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی صحبت جو ہے یہ بھی خود, یہ بذات خود علاج ہے. اس سے بھی انسان جو ہے وہ بہت زیادہ سیکھتا ہے. اور جو میں لاسٹ چیز کہنا چاہتا ہوں نا, وہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ ایک دفعہ آپ میں ہیوملٹی آ گئی تو بس پوری زندگی رہے گی. یہ کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. یہ جس طرح ایمان ہے نا, جس طرح کام اور زیادہ ہوتا ہے. ایمان جس طرح مستقل محنت کا متقاضی ہے, اسی طرح یہ بھی چیز ہے تو کہ آپ انسان کسی بھی پروفیشن میں ہو, کسی بھی جگہ پر ہو, کسی بھی اسٹیج میں ہو, کسی بھی لائف کے ایرا میں ہو, یا آپ کو اس پہ ہمیشہ ایفرٹ کرنی پڑے گی. ایفرٹ کرنی چاہیے. اور ایک آخری چیز جو میں چاہتا ہوں کہ میں ایڈ کروں, وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے, کہ واللہ کہ انسان اگر غور کرے, حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مدینہ کے اندر ایک لونڈی وہ بازو سے پکڑتی تھی اور اپنے کام کے لیے لے جاتی تھی. آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک عام بندہ, آپ کسی پروفیسر کے بارے میں یہ تصور کر سکتے ہیں کہ کوئی مزدور یا کوئی پی این یا کوئی کالج کا یا کوئی یونیورسٹی اجازت نہیں دے گا, مطلب یہ ممکن ہی نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنا سامان بازار سے خود خرید کر لے آتے تھے, اٹھا کر لے آتے تھے. بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ اپنے کندھے پہ پانی کا مشکیزہ اٹھا کر لا رہے ہیں. اب یہاں پر وہی بات ہے جو میں نے کہا کہ اب تواضع جو ہے یہ تکلف سے بھی بندے کو کرنی پڑتی ہے. انہوں نے کہا کہ ھذا لا ينبغي لک یا امیر المؤمنین. انہوں نے کہا کہ جب میرے پاس وفد داخل ہوتے ہیں نا, مطیعین, کہ میرے پاس دور دور سے وفد آتے ہیں اور وہ میری اطاعت گزار ہوتے ہیں اور وہ اپنی سمع اور اطاعت کا یقین دلا, تو مجھے نا, میں نے وجدت فی نفسی شیئا, میں نے دل میں کچھ محسوس کیا, تو اس چیز کو توڑنے کے لیے میں یہ کر رہا ہوں. مطلب اپنے آپ کو ہمبل کرنا یہ مستقل محنت کا متقاضی ہے کہ انسان کوشش کرے کہ میں, اگر مجھے دل میں کوئی ایسی چیز محسوس ہوئی ہے. اسی طرح میں بعض لوگوں کے بارے میں یہ جانتا ہوں کہ وہ علماء وہ مدرسے کے باتھ رومز کی صفائی کرتے ہیں رات کو, بڑی بات, مسجد کو دھوتے ہیں, اور کسی کو پتہ نہیں ہے رات کے اندھیرے میں. یہ چیزیں انسان کرے اور اس طرح انسان اپنی ذات کی نفی ہوتی ہے. انسان اپنے نفس کو سمجھاتا ہے کہ بھائی تم کیا ہو. جس طرح سیدنا عمر کے بارے میں ہی آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں عمر, مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب تو اونٹ چراتا تھا اور کیا معاملہ ہوتا تھا.
تو یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت، اس کو مستقل اپنے سامنے رکھنا. آپ اپنے گھر کے کام کر رہے ہیں، اپنی جوتی کو سی رہے ہیں، ٹھیک ہے، گھر والوں کا ہاتھ بٹا رہے ہیں، تو یہ کام کرنے گھر کے اندر اور معاشرے کے اندر انسان کا یہ کردار ہونا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے سراپا. ایک تو ہے آپ کی ابدیت، اللہ کے سامنے آپ کی تواضع اور انکساری، اور یہ ایک یہ ہے کہ مخلوق کے ساتھ بھی آپ، حالانکہ آپ کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے، اس کے باوجود تو سیرت النبی جو ہے نا، یہ بھی تکبر کے علاج کے لیے بہت اکسیر نسخہ ہے. انسان اللہ کے نبی کی چلیں سیرت عبداللہ کو بھائی، دیکھے. تھینک یو سو مچ، آپ نے بڑا زبردست سم اپ کر دیا. جزاک اللہ جزاک خیر. اللہ خیر. تھینک یو فار کمنگ ونس اگین. آپ بھی آئے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.